حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ سارا بہت کلام آپ کا فارسی میں ہے. آپ نے جب ایک دفعہ نعت مبارک لکھی، دل میں ارادہ کیا کہ یہ نعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پر جاگ بنفس نفیس سناؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے حج کا ارادہ کیا. یہ تبلیغی جماعت کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے تبلیغی نصاب اور مسجد میں پڑھی ہوتی ہے. اس کے آخری باب میں کبھی پڑھیں تو آخری باب میں یہ واقعہ بھی آپ کو مل جائے. مولانا زکریا صاحب نے بھی نقل کیا ہو. آپ نے جب ارادہ کیا تو حج کا قافلے کے ساتھ چلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والی مدینہ کو خواب میں بشارت کرنا کہ فلاں قافلے میں عبد الرحمن جامی آ رہا ہے، مدینہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیا. والی مدینہ نے قافلے تلاش کیے جو اولیاء حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، مولانا جامی کو تلاش کر لیے، نکال لی. فرمایا آپ کے لیے اجازت نہیں ہے مدینہ پاک میں جانے کی. جب آخری شعر پڑھا نہیں مطلب حضور کی شفاعت سے جو ہے تو آپ یا اللہ یہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تجھے محبوب کی شفاعت دے دی ہے. اگلے سال پھر آج کا ارادہ کیا. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا ہوا. عشق اور بڑا بھی جانا تو ہے، پڑھنی وہیں ہے. میں نے پھر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضور نے والی صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ کو پھر خواب میں بشارت دی، جامی فلاں قافلے میں آ رہا، جامی کو نہیں آنے دینا مدینہ پاک. پھر روک دیا. مختصر کر رہا ہوں. تیسری بار جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بکسا بنوایا لکڑی کا. کتابوں میں آتا کہ لکڑی کا بکسا بنوایا اور قافلے والوں کو کہا کہ میں اس میں بند ہوں گا کیونکہ والی مدینہ مجھے تلاش کر لے. جب قافلہ گزر جائے نا بس پھر جا کے آگے مدینہ پاک میں مجھے سے نکال دوں. حضور علیہ السلام پھر والی مدینہ کو خواب میں بشارت دی کہ جامی بکسے میں بند ہو گیا. جامی یہ عام بات نہیں ہے، میرے آقا خبر رکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا عاشق کہاں بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے. یہ عام سی بات نہیں ہے. میرا عاشق چاہے ہند میں ہو، چاہے شرق میں ہو، چاہے غرب میں ہو، جب آپ حضور کو یاد کرتے ہیں نا صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ، آقا کو خبر ہوتی ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے. یہی تو رحمت بمار صلی اللہ رحمت للمحبوب. ہم نے آپ کو راحم بنا کے بھیجا ہے. رحم کون کرتا ہے؟ جو قریب ہو. بھائی کسی کو تکلیف ہے، میں قریب ہوں تو اس پر کام آؤں گا نا. اگر دور ہو تو پھر کام. دیکھیں انہیں تکلیف یہاں ہے تو کراچی بیٹھ کے کوئی ان پر رحم تو نہیں کر سکتا نا. ان کو تو قریب رحم وہی کرے گا جو پاس ہے، وہ اٹھا کے بستر پہ لٹائے گا، بتائے گا. اور پھر رحم کا بااختیار ہونا بھی ضروری ہے. ایسے اختیار بھی ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. علم رکھنے والا بھی ہونا ضروری ہے، پتہ ہو کہ اس سے تکلیف کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ایک رحم کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو رحم بنا کے بھیجا ہے. تو محبوب دلوں کے حال بھی جامی ادھر دلوں میں ارادے کر رہا ہے نا. ابھی میں بکسے میں بند. فرمایا محبوب کی نظروں سے کب اوجھل ہو گے تم، چاہے بکسے میں بند ہو جاؤ. حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آخری بار فرمایا والی مدینہ کو، تو میں نے منع اس لیے کیا تھا کہ جس عشق میں جامی نے یہ نعت لکھی ہے، جس محبت سے وہ میرے رسول پہ آنا چاہتا ہے، یہ میرا اجازت نہیں دیتی شریعت کہ میں گنبد خضرا سے باہر نکل کے جامی کا استقبال کروں، جو قیامت تک ناممکن ہے. اس لیے وہ کہتے سے نہیں آنے دینا مدینہ پاک. اور اس جامی کا عقیدہ کیا ہے؟ سگت را کاش جامی نام دودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے. آقا کاش تیرے کتے کا نام جامی آپ بلاتے، میں بار بار آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا. عاشقوں نے مقام ویسے تو نہیں حاصل کر دیا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا مرود شمس تبریزی نہ شد. کتابیں جب پھینک دی ساری، شاگردوں نے پوچھا مولانا روم ساری کتابیں آپ کے بستر بھر کے آتے تھے کتابوں کو. وہ فرمایا میں تو آج حیران ہوں، کتابیں یہاں پڑھی ہیں، اسے اٹھا کے باہر مجھے سوکھی کتابیں دے دی. میرا علم تو کہتا ہے کہ کتاب پانی میں گرے تو گیلی ہوتی ہے. یہ کون آیا جو اس کتاب کو خشک کر کے مجھے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے؟ یہ کوئی اور علم ہے. مجھے یہ سکھا. اسی لیے پھر مارا پھرتے رہے.